باتیں، اور اس کا رد اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے تیرے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ ہاں وہ رحیم ہے، ہاں وہ کریم ہے، ہاں وہ غفار اور ستار ہے، لیکن یاد رکھنا وہ قہار اور جبار بھی ہے۔ اِنَّ بطشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ، اللہ فرماتا ہے جب میں پکڑتا ہوں تو بڑا سخت پکڑتا ہوں۔ یہ نہیں سمجھنا کہ تمہارے پاس مال دولت دھن بہت زیادہ ہے، پاور بہت زیادہ ہے، دوست احباب بہت زیادہ ہیں، نہیں، میرا رب فرماتا ہے جب میں پکڑنے پہ آتا ہوں تو کوئی بچا نہیں سکتا، ویسے ہی جب میں رزق دوں کسی کو تو کوئی روک نہیں سکتا، اور جس سے چھین لوں اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ ہر چیز پر قادر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ستودہ صفات ہے۔ تو یہاں بھی ارشاد فرمایا اگر یہ اہل یہود توریت پہ عمل کرتے، اگر یہ نصارہ انجیل پر عمل کرتے تو ہم کیا کرتے؟ اللہ کے بعد معزز و محتشم حضرات سامعین کرام، سورۃ المائدہ آیات 65 اور 66 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آج سے پھر ہم اپنے سابقہ درس قرآن کی طرف انشاءاللہ جائیں گے، اور اسی ترتیب کے ساتھ آج کا درس دوبارہ سے شروع کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 64 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ اہل یہود جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کا ہاتھ نعوذ باللہ جکڑا ہوا ہے، غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، جو انہوں نے یہ ہرزہ سرائی کی ہے، اللہ کی بارگاہ میں گستاخانہ کلمات کہے ہیں، ان کلمات کی وجہ سے ان پر اللہ نے لعنت فرما دی اور ان کے ہاتھ جکڑے جائیں۔ یہ بددعائیہ کلمات ہیں۔ بل یداہ مبسوطتان، اللہ کا دست قدرت جو ہے سمجھانے کے لیے ارشاد فرمایا اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، ينفق کیف یشاء، اللہ جیسے چاہتا ہے خرچ فرماتا ہے۔ ولا یزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا، ان کی سرکشی اور ان کے کفر میں اللہ ضرور اضافہ فرما دے گا۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ان کے درمیان قیامت تک کے لیے بغض و عناد، دشمنی اور جنگ یہ ڈال دی گئی ہے۔ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ، جب بھی وہ جنگ کی کوشش کریں گے اللہ اس جنگ کو بجھا دے گا۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، وہ زمین پر فساد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اللہ زمین پر فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ یہ اس سے قبل آیا مبارکہ تھی جس کے حوالہ سے گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کی جا چکی ہے۔ آج جو آیات بینات تلاوت کی ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا، یہ اہل کتاب اگر ایمان لے آتے، اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آتے، اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لے آتے، واتقوا، اور تقوی اختیار کرتے، اللہ کا خوف اختیار کرتے، اللہ سے حیا کرتے، اللہ سے ڈرتے، لَكَفَرْنَا عَنْهُمْ، ہم ان سے وہ سیئاتہم، ان کے جو گناہ تھے، ان کی جو برائیاں تھیں، انہیں ہم ختم کر دیتے، دور کر دیتے۔ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور ہم انہیں جنت کے باغوں میں داخل کر دیتے۔ اب غور فرمائیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ اہل کتاب دو کام اگر کرتے تو اجر کے طور پر دو نعمتیں ان پر فرمائی جاتی۔ وہ دو کام کون سے تھے؟ ایک آمنو، اللہ پر ایمان لے آتے، حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور اللہ کا شریک نہ ٹھہراتے، توریت میں رد و بدل نہ کرتے، اپنے من پسند مسائل اخذ نہ کرتے، اللہ کی مانتے، اللہ پر ایمان لاتے، واتقوا، اور اللہ سے ڈرتے۔ انسان جب اللہ سے نہیں ڈرتا تو دوستو پھر ہر ایک سے ڈرتا ہے، ہر ایک سے ڈرتا ہے، اور جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی ایک سے بھی نہیں ڈرتا۔ میں نے غالباً فیس بک پہ یا کہیں میں نے پوسٹ پڑھی تھی کہ مسلمان، آج کل کا مسلمان
بے شک اور بلا شبہ نہ ڈر واقع ہوا ہے، بے باک واقع ہوا ہے۔ اور ریزن لکھتے ہیں وہ آگے، وہ کہتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ جو شخص اپنے اللہ سے نہیں ڈرتا اور کسی سے کیا ڈرے گا؟ اتنا جری ہو گیا جو اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتا۔ وہ کچھ عرصہ پہلے ایک پوسٹ آج چل رہی تھی، وائرل ہو رہی تھی کہ جی پتہ نہیں پاکستان میں کشمیر میں ایک ہولناک خوفناک زلزلہ آنے والا ہے، آپ حضرات کی نظروں سے گزری ہوگی۔ تو اس انسان کے تجزیے کی وجہ سے میرا خیال ہم میں سے اکثریت ڈر بھی رہی تھی، محتاط بھی ہو رہی تھی، اپنے مکانوں کو بھی دیکھا ہوگا کہیں کریک وغیرہ تو نہیں ہے۔ خوف انسان کی بات سے تو ہم ڈر جاتے ہیں، مالک الملک کے ارشاد سے ہم ڈرتے نہیں ہیں۔ کوئی ہمیں کہہ دے کہ آپ کے اس کھانے میں زہر ملا ہوا ہے یا ملایا گیا ہے یا ملایا جا سکتا ہے، ہم وہ کھانا چھوڑ دیتے ہیں کہ مر جائیں گے کھا کر۔ تو رب فرماتا ہے کہ اگر میرے نہیں بنو گے، نافرمان رہو گے، تو جہنم کا عذاب تمہیں برداشت کرنا اور سہنا پڑے گا، ہمیں کوئی خوف نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ اہل کتاب اگر ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے، ہم ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتے اور انہیں ہم جنت کے باغات بھی عطا فرما دیتے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اللہ پر بھی ایمان نہ لائے اور اللہ کے نبی پر بھی ایمان نہ لائے، تو ایمان سے بھی خالی رہے اور تقوی سے بھی خالی رہے، لہٰذا وہ دنیا میں بھی نشان عبرت ہیں اور آخرت میں بھی نشان عبرت بنیں گے۔ اب یہ اگلی آیہ مبارکہ جو آیہ مبارکہ نمبر 66 ہے، 66 آیہ مبارکہ، یہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کا بیسک جو خوف ہوتا ہے، بنیادی جو ڈر ہوتا ہے، اس ڈر کو دور فرما دیا۔ خطاب یہاں بھی اہل کتاب سے ہے، خطاب یہاں بھی یہود و ہنود سے ہے، نصارہ سے ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اگر عیسائی انجیل پر عمل کرتے اور یہودی توریت پر عمل کرتے، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ، اور جو احکامات ان کے رب نے ان کی طرف نازل فرمائے تھے، جو احکامات ان کے رب کی طرف سے نازل فرمائے گئے تھے ان پر عمل کرتے، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو انہیں رزق فراخ دیا جاتا، اتنا دیا جاتا کہ وہ اوپر سے بھی کھاتے اور نیچے سے بھی کھاتے۔ اوپر آسمان سے برکتیں بھی ان پر نازل ہوتی اور زمین کے خزانوں کے منہ بھی ان کے لیے کھول دیے جاتے، بشرطے کہ یہودی تورات پر عمل کرتے اور عیسائی انجیل پر عمل کرتے اور اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہوتے، تو ہم ان کے لیے آسمان اور زمین کے رزق کے دروازوں کو کھول دیتے۔ منہم امۃ مقتصدہ، ان میں سے بھی کچھ معتدل لوگ ہیں، ایک جماعت معتدل ہے، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، اور ان میں سے اکثر بہت برا کر رہے ہیں۔ غالباً سورۃ الاعراف میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ گاؤں والے ایمان لے آتے اللہ پر اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم ان کے لیے آسمان اور زمینوں کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرتا ہے، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ اس کے نکلنے کے رستے بناتا ہے، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے رزق ملنے کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا، ایسے اللہ مدد فرماتا ہے۔ تو یہاں ایک کنفیوژن دور کر دیا کہ انسان کے ذہن میں، خصوصاً مسلمان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے اگر میں سود نہ لوں تو میری جو ہے میرے مال میں اضافہ کیسے ہوگا، اگر میں تجارت میں جھوٹ نہ بولوں، ملاوٹ نہ کروں، دغا بازی سے کام نہ لوں تو میرا بزنس کیسے جو ہے وہ آگے جائے گا، اگر معاملات میں میں سچا بن کے بیٹھ جاؤں تو میرے معاملات کیسے چلیں گے، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میری اولاد کا کیا ہوگا، میری جو ہے میرے سٹیٹس کا اور میرے جو ہے مقام کا کیا بنے گا۔ اس لیے یہ سٹیٹس کو کی جنگ میں، یہ ناک رکھنے کی جنگ میں، یہ اپنا جو ہے اپنے آپ کو اونچا پیش کرنے کے جو ہے وہ دوڑ کی وجہ سے، اپنی تجارت میں اضافے کی دوڑ کی وجہ سے، یہ ساری دوڑیں جو ہے وہ مل کے انسان کو اس
بات پر آمادہ کر لیتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت بھی نعوذ باللہ رہنے دو، رسول اللہ کی اطاعت بھی رہنے دو، اللہ کے احکامات بھی فراموش کر دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات بھی فراموش کر دو، پہلے دنیاوی اعتبار سے سیٹل ہو جاؤ، ابھی زندگی بڑی پڑی ہوئی ہے، بعد میں توبہ کر لینا، اللہ سے معافی مانگ لینا، اللہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ تو بخشنے والا ہے، اللہ تو کریم ہے، اللہ تو رحیم ہے، یہ ذہن میں باتیں۔ اور اس کا رد اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے تیرے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ ہاں وہ رحیم ہے، ہاں وہ کریم ہے، ہاں وہ غفار اور ستار ہے، لیکن یاد رکھنا وہ قہار اور جبار بھی ہے۔ اِنَّ بطشَ رَبِّکَ لَشَدِیدٌ اِنَّهُ هُوَ یُبْدِئُ وَیُعِیدُ، اللہ فرماتا ہے جب میں پکڑتا ہوں تو بڑا سخت پکڑتا ہوں۔ یہ نہیں سمجھنا کہ تمہارے پاس مال دولت دھن بہت زیادہ ہے، پاور بہت زیادہ ہے، دوست احباب بہت زیادہ ہیں، نہیں، میرا رب فرماتا ہے جب میں پکڑنے پہ آتا ہوں تو کوئی بچا نہیں سکتا، ویسے ہی جب میں رزق دوں کسی کو تو کوئی روک نہیں سکتا، اور جس سے چھین لوں اسے کوئی دے نہیں سکتا، ہر چیز پر قادر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ستودہ صفات ہے۔ تو یہاں بھی ارشاد فرمایا اگر یہ اہل یہود توریت پہ عمل کرتے، اگر یہ نصارہ انجیل پر عمل کرتے تو ہم کیا کرتے؟ اللہ فرماتا ہے ہم ان کے لیے لَأَكَلُوا، تو وہ کھاتے، من فوقہم، رزق جو انہیں آسمان سے ملتا، وَمِن تحت ارجلہم، اور پاؤں کے نیچے سے بھی انہیں رزق کا عطا فرما دیتے، لیکن انہوں نے اللہ کے احکامات نہیں مانے۔ علماء فرماتے خصوصاً حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر ضیاء القرآن شریف میں اس آیہ کے ضمن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ آسمانی برکتوں سے مراد روحانی غذا ہے اور زمینی برکات سے مراد جسمانی غذا ہے۔ جس طرح مومن کے لیے، انسان کے لیے زندہ رہنے کے لیے اسے آگ، پانی، ہوا، مٹی، کھانا، غذا، ان سب چیزوں کی ضرورت ہے، اسی طرح بندہ مومن کو روحانی طور پر زندہ رہنے کے لیے اللہ کی عبادت کی صورت میں غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آسمان سے برکات سے مراد یہ ہے روحانی سکون، روحانی اطمینان، روحانی غذا، روحانی مدد، اور زمین کی برکت سے مراد یہ ہے کہ زمین اپنے خزانوں کے منہ اللہ کے بندوں کے لیے کھول دیتی ہے، جہاں وہ ٹھوکر مارتا ہے اللہ وہاں سے بھی اسے سونا اور چاندی عطا فرماتا ہے۔ مجھے بات یاد آ گئی، حضرت خواجہ عبد الرحمن چھوروی رحمۃ اللہ علیہ، آپ خضری ولی تھے، 1902 میں آپ کا وصال ہوا، ہری پور ہزارہ میں چھور شریف بڑی مشہور درگاہ ہے جو ہے، وہ ہل جوت رہے تھے، ہل مار رہے تھے اپنے کھیت میں، تو ایک وہاں کے، آپ کو پتہ ہے ہزارے میں خان بڑے مشہور ہوتے ہیں، وہ ان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ جی پیر صاحب بڑے دعوے ہیں روحانیت کے اور بڑی اس طرح کی باتیں، یہ دیکھو جناب یہ مٹی میں ہل جوت رہے ہیں آپ، اور مجھے دیکھو اللہ نے دولت بھی دی ہوئی ہے، پیسہ بھی ہے، جائیدادیں بھی ہیں، آپ کے پاس کیا ہے؟ تو آپ وہ ہل جوت رہے تھے تو وہاں سے ایک مٹی کا ڈھیلا آپ نے اٹھایا اپنے ہاتھ میں، مٹی کا ڈھیلا اٹھایا اور فرمانے لگے دیکھ یہ کیا ہے؟ تو خان صاحب کہنے لگے یہ مٹی کا ڈھیلا ہے، میرے سامنے اٹھایا ہے۔ فرمانے اچھا مٹی کا ڈھیلا ہے، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس پہ پھونکا تو وہ سونے کی اینٹ بن گئی۔ تو فرمانے لگے اب کیا ہے؟ تو کہنے لگے یہ تو سونا ہے۔ آپ نے موڑ کے دوبارہ وہ جو سونا بنا ہوا تھا موڑ کے پھر مٹی میں پھینک دیا اور فرمانے لگے ہمارے نزدیک دولت کی یہ اوقات ہے، یہ اوقات ہے سونے کی ہمارے نزدیک، ہم مجبور نہیں ہیں، ہم مجبور، آپ جانتے ہیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں چاہوں یہ عود پہاڑ سونے کا بن کے میرے ساتھ چلنا شروع ہو جائے، لیکن ایک ٹائم آپ تناول فرماتے 3 دن بھوکے رہتے تھے۔ معلوم ہوا فقر آپ نے جو اختیار فرمایا ہوا تھا وہ اختیاری تھا، مجبوری نہیں تھی۔ میرے آقا تو وہ اگر چاند کو انگلی کا اشارہ فرمائے تو چاند جو ہے کھلونا بن کے گھومنا شروع کر دے، میرے آقا حکم فرمائے تو اللہ کے حکم سے ڈوبا ہوا سورج واپس آ جائے، میرے آقا انگلیوں میں جو ہے وہ جگ اور گلاس میں برتن میں انگل مبارک ہاتھ مبارک رکھیں تو چشمے جاری ہو جائیں، صحابہ نمازیں بھی پڑھیں، وضو بھی کریں اور پانی چشموں کی طرح بہنا شروع ہو جائے۔ میرے آقا اگر دعوت پہ جائیں 2-4 بندوں کی دعوت، 1300 سے زائد صحابہ ساتھ چلے جائیں، وہ چھوٹی سی ہنڈیا وہ سارے کے سارے صحابہ سیر ہو کے کھا کے بھی آ رہے ہیں اور اس میں کمی بھی واقع نہیں ہوتی۔ یہ اختیار ہے، اختیار الگ چیز ہوتی ہے، مجبوری الگ چیز ہوتی ہے۔ تو فرمایا اگر تم اللہ اور اللہ کے نبی کے بن کے زندگی گزارو گے تو آسمان سے بھی برکتوں کا نزول ہوگا، زمین سے بھی برکتوں کا نزول ہوگا۔
اب ہم مجبور کیوں ہیں؟ آخری بات، ہم مجبور کیوں ہیں؟ نہ آسمان سے برکتیں، نہ زمین سے برکتیں۔ جب ہمارے کھیتوں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو بارشیں رک جاتی ہیں، اور جب بارشوں کی ضرورت نہیں ہوتی، کٹائی کا سیزن آتا ہے، بارشیں شروع ہو جاتی ہیں۔ کھیت تیار ہوتے ہیں تو سیلاب آ جاتا ہے، ضرورت پڑتی ہے تو بارشیں روک دی جاتی ہیں۔ بزنس کرتے ہیں، نقصان ہو جاتا ہے۔ ہم تو سارا دوش، سارا ملبہ حکومت وقت با اختیار لوگوں پر جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں کہ جی ان کی بات ہے۔ اصل بات یہ ہے دوستو، یہ ہماری نحوست کی وجہ سے ہو رہا ہے، کسی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب میں بذات خود بے ایمان ہوں تو مجھے یہ حق پہنچتا ہے کہ دوسروں کے لیے یہ امید رکھوں سارے ایماندار بن جائیں، تو پہلے اپنے آپ کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ یہ بے ایمانی کا کیڑا اپنے دماغ سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ جب خود فیر ہو جائیں گے پھر دیکھنا، کیونکہ میرا رب اپنے نیک بندوں کے ساتھ کبھی برا نہیں ہونے دیتا، یہ یاد رکھنا۔ اللہ فرماتے ہیں یہود و نصارہ سے تم توریت اور انجیل پر عمل پیرا ہو جاؤ، میں آسمان کی برکتیں بھی عطا فرماؤں گا، زمین کی برکتیں بھی تمہیں عطا فرماؤں گا۔ تو غور فرماؤ، اگر یہود و نصارہ کے لیے اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے تو اپنے محبوب کی امت کے لیے کیا ہوگا؟ اگر یہ امت قرآن پر عمل پیرا ہو جائے، یہ امت حدیث پر عمل پیرا ہو جائے، یہ امت رسول اللہ کی سنت پر عمل پیرا ہو جائے، تو یقیناً آسمان سے بھی برکتوں کا نزول ہوگا اور زمین سے بھی برکتوں کا نزول ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہم سب کو رزق حلال وسیع اور بے حساب عطا فرمائے۔